الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج جس موضوع کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ہاتھ کی لکیروں سے تشخیص کرنا۔ اس کو کرشماتی تشخیص کا نام دیا گیا ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہ گردش کر رہی ہیں باتیں۔ پھر میں نے بھی جو اس کے موجد ہیں، جو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کرشماتی تشخیص کا، میں نے ان سے فون پہ بات کی، میں نے بھی ان سے یعنی سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے جو باتیں کی سنی، بڑا دکھ ہوا، سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، بڑا دکھ ہوا۔ دیکھیں، علم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اگر عطا کرتے ہیں اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اور اس کام لینے کا مقصد صرف اور صرف مخلوق خدا کو نفع پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرو گے، یعنی کہ مخلوق خدا کو نفع پہنچاؤ گے، خیال رکھو گے، تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو بہت زیادہ دیتے رہیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی جگہ پہ کسی اور کو لے کے آ جائیں گے جو آ کے مخلوق خدا کو نفع پہنچائے گا۔ تو وہ جو کرشماتی تشخیص کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس بھائی سے کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی وجہ سے آج میں بھی اور آپ بھی اور لاکھوں حکماء جو ہیں روزی روٹی کھا رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، کیا اس مرد کلندر نے، اس مجاہد نے یہ جو علم دیا ہے، کیا اس نے کرپشن کی تھی اس میں، یا اس نے پیسے لیے تھے لوگوں سے؟ بلکہ اس نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی سوچ بہت بڑی تھی، اس نے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا نا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام نہ لیتا تو شاید آج میں اور آپ، ہماری کیا اوقات ہوتی، ہم بھی انہیں یونانی حکیموں کی طرح مکھیوں پہ مکھیاں مار رہے ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ طریقہ علاج کیا ہے، ہم نے کس طرح علاج کرنا، شاید ہمیں نہیں پتہ ہوتا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے ان کو علم دیا، ایک ایک چیز کو وہ کھول کر بیان کر کے چلے گئے، تاکہ آنے والے لوگ، آنے والی مخلوق، خدا کی مخلوق اس سے زیادہ نفع اٹھا سکے، اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی یہ نیت تھی، بہت بڑا اس کا، یعنی کہ یوں سمجھ لو کوئی ٹارگٹ تھا، گول تھا جو انہوں نے اچیو کیا۔ اور آج لوگ اس کو ادب کے طور پر، انتہائی ادب کے طور پر اس کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کے ادب کی وجہ سے سر جھک جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں اس کا۔ کیوں؟ وہ مخلص آدمی تھا۔ اس کے بعد جو کچھ علم تھا نا، سارے کا سارا اس نے کھول کر بیان کر دیا، تاکہ مخلوق خدا اس سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ لیکن میرے بھائی، جب میری ان سے بات ہوئی جو کرشماتی تشخیص کا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، کیونکہ الحمدللہ جتنے بھی حکماء گزرے ہیں، جو حکماء ہیں، وہ سارے نبض سے تشخیص کرتے ہیں۔ اور صابر ملتانی صاحب نے نبض کے بارے میں سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا، پھر زبان کے بارے میں بتا دیا، پھر رنگت کے بارے میں بتا دیا، ہاں جی، کرورے کے بارے میں بتا، سب کچھ انہوں نے بتا دیا۔ الحمدللہ تقریباً 16-17 سال تو مجھے ہو گئے حکمت کرتے ہوئے۔ الحمدللہ بہت اچھی حکمت جا رہی ہے، کامیاب حکمت جا رہی ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور ہم تو نبض دیکھ کے الحمدللہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ مرض ہے، آپ کا یہ مزاج ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ یہ دعویٰ کیا ہوا ہے
کیونکہ سب کچھ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا. میرے پاس کیا ہے؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم انسان ہیں ہی کیا یار؟ کچھ بھی نہیں ہے، قسم سے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ان کو پیدا جو کیا ہے نا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. ہاں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ مجھے راضی کر سکیں. یہ تھوڑا اس لیے تھوڑا پیدا کیا کہ ہم جناب کروڑوں روپے کمائیں. اور کس کام کے کروڑوں روپے؟ بتاؤ، آج میرا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کہاں کیا کریں گے؟ وہ ان پیسوں کو کیا کریں گے؟ قبر میں جائیں گے آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے بھائی. اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، مخلوق خدا کی دعائیں لینی ہیں. دعائیں لینی ہیں میرے بھائی، دعائیں لینی ہیں. اچھا، جب میری ان سے بات ہوئی نا تو مجھے کہنے لگے ہاں آپ آ جائیے، ہماری 1 لاکھ روپیہ فیس ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ آپ فیس دیں گے تو ہم آپ کو یہ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ کرشمات تشریح سکھا دیں گے. اور ساتھ ہی ایک بات کی انہوں نے جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. کہتے ہیں ہم حلف بھی لیتے ہیں، قرآن پہ حلف لیتے ہیں. حلف کیا ہوگا جی؟ حلف یہ ہوگا کہ یہ علم جو ہے آپ آگے کسی کو ٹرانسفر نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں بتائیں گے. ہاں، کہتے ہیں اپنی بیوی کو بتا سکتے ہو یا اپنے ایک بیٹے کو بتا سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. یعنی کتنا پابند کر رہا ہے یہ. صرف اس کا مطمع نظر پیسہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ہوتے ہیں کہ ہم بطور مسلمان ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. ہم نے یہ سارا کچھ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. اور یہ جو حکمت ہے نا، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. یہ حکیم اللہ کے ایک صفاتی نام ہے جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے، صفاتی نام ہے. ہاں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی الحکمۃ من یشاء. تو پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو تو چاہیے تھا، اللہ نے اگر یہ علم دیا تو آپ کتاب لکھتے اور فوری طور پر آپ مخلوق میں جو ہے نا تقسیم کر دیتے. اور یقین کریں آپ کی کتابوں میں کتاب کے ذریعے سے آپ اتنا کما لیتے، برکت والی روزی آپ کو مل جاتی اور آپ بہترین زندگی گزار سکتے تھے اور اللہ آپ کو عزت بھی دیتا. اب آپ جس سے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں، سکھاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پہ خوش ہوتا ہے؟ بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ویڈیو بنوا رہا ہوتا ہے. اور شاید آج نہیں تو کل وہ آپ کے خلاف باتیں بھی کریں گے یہ لوگ باتیں. اور جس سے آپ 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں تو وہ کیا پھر مخلوق خدا کی خدمت کرے گا؟ وہ اور جا کے چمڑی اتارے گا لوگوں کی، وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے گا. اور جتنا ظلم و ستم وہ لوگوں پر کرے گا نا میرے بھائی، اس کا گناہ آپ کو ملے گا. آپ اس میں برابر کے شریک ہوں گے. آپ جیسے آپ نے پہلے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں یا درجنوں کتابیں لکھی ہیں، آپ اسی طرح ایک کتاب لکھ دیتے کرشمات تشخیص کے بارے میں تاکہ مخلوق خدا زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے. جیسے صابر ملتانی صاحب لکھ کے گئے ہیں، یاسین دنیا پور والے لکھ کے گئے ہیں، اور اسی طرح حکیم مبشر علی حسن صاحب لکھ کے گئے ہیں کتابیں. بھائی بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. کیا اللہ نے ان کو بھوکا مار دیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کی روزی میں کمی کر دی ہے؟ ہاں، اور میں ایک بات آپ کو دوسری بتا دوں، ظلم جو ہے نا، ظلم یہ واپس لوٹتا ہے، نسلوں میں لوٹتا ہے یہ. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. 1 لاکھ روپیہ بہت زیادہ فیس ہے بھائی. آپ کروڑوں روپے بنا کے کیا کریں گے؟ کوٹھیاں بنگلے کاریں، کیا اس میں عزت ہے؟ بالکل نہیں ہے اس میں عزت. لوگ بد دعائیں دیں گے، آج نہیں تو کل دیں گے، آپ کو بد دعائیں دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے بھائی. حکیم بیچارہ میرے خیال میں کوئی ہوگا جو امیر پتی ہوگا، جو زمیندار ہوگا، ورنہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کے ہاتھ جو میڈیسن کی قیمت ہوتی ہے وہ 500 روپے ہوتا ہے، 300 روپے ہوتی ہے. یہ وہ اللہ معاف کرے جب حکمت مل جائے اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ 50,000 ہزار لینا شروع کر دو، 20,000 ہزار لینا شروع کر دو اور قوم پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دو. نہیں کرنا چاہیے ایسا. آپ کو ابھی بھی اللہ نے یہ مہلت دی ہوئی ہے، آپ فوری طور پر کتاب لکھیں اگر آپ نے علم دیا ہے. اور یہ جو آپ نے حلف لیتے ہیں نا قرآن کے اوپر،
کہ سکھانا نہیں ہے، پھر اگر آپ سکھائیں گے کسی کو تو آپ کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گی. کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری یقین کریں، میں آپ کو نہیں جانتا، میری کوئی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. مجھے صرف دکھ ہوا ہے اور میں اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ ظلم و ستم نہ کریں میرے بھائی. اللہ نے آپ کو حکمت دی ہے تو اس کو مخلوق خدا کے لیے یوٹیلائز کریں، ظلم کے لیے نہ کریں. اور میں نے سنا ہے علماء سے کہ 3 بندے جو ہیں نا، 3 بندے یہ فوری پکڑ میں آتے ہیں. ایک والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور ایک گستاخ رسول اس کو بھی دنیا میں ہی سزا ملتی ہے، اور تیسرا جو ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے نا، اس کو بھی سزا ملتی ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور میں آپ سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائی، فوری طور پر یہ کام چھوڑ دیں. آپ اپنی کتاب لکھیں، جیسے پہلے کتابیں لکھی ہیں نا ماشاءاللہ آپ نے، اس کرشماتی تشخیص پر بھی کتاب لکھ دیں، اور تصویر کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ لکھ دیں، کیونکہ ہم نے مرنا بھی تو ہے نا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی تو ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کو سامنے رکھو یار. پیسہ کچھ نہیں ہے قسم سے، پیسے کے پیچھے، پیسے نے وفا کی نہیں کبھی کسی کے ساتھ. اس طرح کے کام کریں جس سے رب راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق، طاقت، ہمت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر میرے ان کلمات سے کسی کا دل ٹوٹا ہو یا آپ کا دل ٹوٹا ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بس میرے دل میں آیا، میں نے یہ بیان کر دیا. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے تنقید برائے اصلاح کی ہے، تنقید برائے تنقید نہیں کی. ٹھیک ہے، تو مہربانی کرنا، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اجر دے گا. السلام.